ملتان میں ایک قتل ہوتا ہے اسکول ٹیچر فیروزہ بی بی کا، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کا اپنا شوہر ہی قاتل نکلتا ہے۔ 13 تاریخ کی بات ہے، شام کو وہ ہمارے گھر کھانے پہ آئے تھے تقریباً 8 بجے کے قریب۔ شخص آیا اور اس نے آ کے تو ان کو وہ بریسٹ مار دیا، جس کے اندر ان کو 4 گولیاں لگی۔ پری پلانڈ مرڈر تھا۔ دیکھیں جی، رابری کا سین ہوتا ہے، اس کے اور حالات ہوتے ہیں، مرڈر کا ہے وہ اس کے اور حالات ہیں۔ انویسٹیگیشن شروع کی، اس کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ تو شوہر پر کیسے شک ہوا؟ 4 جسے 2 سے 3 گولیاں لگی۔ السلام علیکم، پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں کمسپان ملک فراز۔ ملتان میں ایک قتل ہوتا ہے اسکول ٹیچر فیروزہ بی بی کا، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کا اپنا شوہر ہی قاتل نکلتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ بلال شہباز خان موجود ہے، جو کہ کوئی اس کو پوری نوعیت سے دیکھتے ہیں اور ایس ایچ او کو یہ شواہد فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مقتولہ کے بھائی ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک۔ بھائی دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی یہ 13 تاریخ کی بات ہے، شام کو وہ ہمارے گھر کھانے پہ آئے تھے تقریباً 8 بجے کے قریب، اور وہ کھانا وغیرہ گھر میں کھایا، سانوں سے ملے جلے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 10:30 بجے کے قریب وہ یہاں گھر سے نکلے ہیں۔ ہم نے روانگی ہوئی ہے ان کی، اور ہمارے گھر سے چند قدم آگے جون سا ہے اسپیڈ بریکر ہے ایک، وہاں پہ جا کے اس نے گاڑی روکی ہے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے تو ان کو وہ بریسٹ مار دیا، جس کے اندر ان کو 4 گولیاں لگیں۔ تو اس وقت تو ہم نے یہی سمجھا کہ یہ ایک روبری تھی، جس کے اوپر جون سا ہے وہ گولیاں مار کے تو وہ فرار ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمیں بعد میں انفارمیشن ملی تو ہمیں پتہ لگا کہ جو ہمارا بہنوئی کہتے ہوئے بھی اب ہمیں شرم آتی ہے، وہ اس کے اندر ملوث تھا، اور یہ ایک پری پلانڈ مرڈر تھا، اور 3 گھنٹے سے وہ شخص اس روڈ کے اوپر جون سا ہے وہ ریکی کرتا رہا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جون سا ہے وہ تعلق کے اندر تھا، رابطے کے اندر تھا، اور یہ باقاعدہ انہوں نے پورا پری پلان کیا۔ اس کے اندر 3 جون سے افراد تھے وہ ملوث تھے، ایک ان کی ڈیلنگ کرانے والا تھا شوٹر کے ساتھ، اور ساتھ یہ خود موجود تھا، اور اس سے پہلے بھی اس نے جون سا ہے ایک بندے کو 11.5 لاکھ روپے دیا، جو اس کے پیسے لے کے فرار ہو گیا، اور دوبارہ پھر اس بندے نے جون سا ہے وہ شوٹر ہائر کر کے دیا اس کو، اور وہ 22 لاکھ میں ان کا جون سا ہے وہ طے ہوا، جس کے اندر 50% رقم انہوں نے ادا کر دی ہوئی تھی اس کو۔ اچھا شوزہ بھائی، معاملہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ دوسری شادی معمہ بننی ہے، تو آپ اپنی جو بہن تھی ان کو گھر بھی لا سکتے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش نہ آتا، اگر آپ گھر میں لاتے طلاق بھی دلوا سکتے تھے، تو آپ نے اقدامات نہیں کیا؟ آپ کو معلوم تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں ہمارے تو ذہن میں بھی اس طرح کی بات نہیں تھی، اس شخص نے طریقہ ہی اس طرح کا استعمال کیا۔ یا تو ہوتا ہے نا کہ ہماری بہن کے اوپر کوئی تشدد کرتا ہو، اس کو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، اس کی اس طرح کا کچھ نہیں تھا، خوشگوار زندگی وہ گزار رہے تھے، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اور یہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو میری اکلوتی بہن تھی، میں اس کو گھر لانے میں کوئی آر محسوس نہ کرتا۔ جی جیسا کہ اس کے شوہر نے ایک جو پلان بنایا، اس پلان میں دیکھیں اس نے کہا جی روبری اور ڈکیٹی کا اس نے ایک ڈھونگ رچایا۔ تو شروع سے ہی کیونکہ ہم کرمنل لائر ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کیسز عموماً روبری ڈکیٹی کے کیسز میں اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ 4 فائر کرے اور صرف لیڈیز پہ کرے، کہ نہ کہ جس نے ریزسٹنس کی، اور اس نے شیشہ خود نیچے کیا ہوا تھا اور یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس میں لگتا ہے کہ اس نے بھی جو ہے نا وہ فائر مارے ہیں ساتھ۔ بلال بھائی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملزم پکڑا گیا ہے اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ جو دوسرے جو ملزمان تھے، ایک کو اس نے 12 لاکھ بھی دیا تھا، اس سے پہلے بھی 11 لاکھ دیا تھا، ان کو کتنی سزا ہوگی؟ جی اس میں جو پہلے اکیوز تھا، جس نے مطلب وہ بھی اس میں وہی بنتا ہے کہ 11.5 لاکھ روپے اس نے ایک بندے کو دیے، وہ بھی ایک یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو انٹینشن تھی وہ پہلے بھی مارنے کی تھی۔ تو باقی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پولیس والوں نے بھی اور ہم نے بھی کافی شواہد انہیں دیے ہیں، اور سارے شواہد ان کے پاس موجود ہیں، مزید بھی ہو رہے ہیں۔ اکثر میڈیا کو تو اس واقعہ کا علم ہو چکا ہے، لیکن جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ 13/12/2024 رات 10:30 بجے کا وقوع ہے کہ حسیب نامی ایک شخص ہے، وہ اپنی مسز اپنی کے ساتھ جا رہا ہے ایک کار میں، فیروزہ جمیل ان کا نام ہے، 27-28 سال عمر ہے ان کی، ایک بچہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کے بقول کے رابری کا، کہ ایک ڈاکو آیا ہے اور اس نے فائرنگ کی ہے، کوئی چیز چھیننے کی کوشش کی ہے، تو فائرنگ میں اس کی بیوی کو اس نے 4 فائر مار دیے اور موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو رپورٹ ہوئی، ہمیں 15 کال ہوئی، تو ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی، اس کا پوسٹ مارٹم کروایا، کرائم سین کو وزٹ کیا، ملاحظہ موقع کیا ہم نے، تو جو بھی ایویڈنس تھی ہم نے فورنزک ساری کلیکٹ کی۔ تو
उसी वक्त ही हमें शक हो गया। देखिए जी, जो रॉबरी का सीन होता है उसके और हालात होते हैं, बिल्कुल। और जो मर्डर का है वो उसके और हालात होते हैं। ये केस थोड़ा मर्डर की तरफ जा रहा था शुरू से ही, तो मैंने अपने अफसरान वाला को भी यही बात बताई कि जी सर, इसमें जो हम दोनों पहलुओं पे तफ्तीश करेंगे, दोनों खतूत पे हम देखेंगे केस को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू कर दिया। मेरे अफसरान ने, मेरे CPO साहब ने, SSP ऑपरेशंस, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब कैंट हमारे, और जितने भी बाकी मेरे अलाइड ब्रांचेज हैं, मेरी CRO ब्रांच है, CIA का डिपार्टमेंट है हमारा, IT डिपार्टमेंट है, और मकामी पुलिस सबसे बढ़ के, और मकामी लोग, और उसके बाद मीडिया की इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया ने हमें तंग नहीं किया। ऐसे केसेस में उनको भी पता होता है, हसासियत के केसेस होते हैं, कि वो डिस्टर्ब नहीं करते जी हमें बताएं क्या हो रहा है, तो कौन पकड़ा गया है, कौन क्या कर रहा है इसमें। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, तो मीडिया का मैं मशकूर हूँ। तो सब्र से इंसान काम ले और लालच में ना पड़े। कुछ देखें इसमें लालच है, कोई लड़की थी उसकी शादी का लालच है, दूसरे को पैसों का लालच है, तो लालच हरगिज़ ना करें। जो अल्लाह के रसूल का फरमान है उस पर अमल करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी राय जानी, आप इस वाले से क्या कहते हैं, अपनी राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मलिक फराज को दीजिए और देखते रहिए पायनियर वर्ल्ड न्यूज़।